اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان. میں ہوں سدرا اور میرے ساتھ موجود ہیں تنویر اجمی صاحب. ان سے ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے ٹرینڈس کے حوالے سے. بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں اس وقت بھی جو انسیٹلڈ ہیں، اور میڈیا اٹ سیلف اس کا بوم پاکستان میں کافی نیا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ان ٹیتھنگ پرابلم سے گزر رہے ہیں. ان کی بھی رائے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بحیثیت ویورز ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے تنویر صاحب آپ؟ بہت ساری چیزیں جس کے نارمز ابھی سیٹ نہیں ہوئے. ایک ابھی فیاسکو ہوتا ہے کہ جی مورل پولیسنگ اینکرز کو نہیں کرنی چاہیے، پھر ہم اس پہ ریورٹ بیک کر جاتے ہیں. ٹیلی ویژن کے سافٹ ویئر کے یا ڈراموں میں جو کانٹینٹ یا جو سبجیکٹس اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ پر ایکسیپٹنس آ رہی ہے. آپ یہ ٹرینڈس کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے دیکھیے اوور آل کنٹری میں ایک میں نیا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں ان کمنگ ایئرس. ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں خالی میڈیا نہیں ہے، مطلب اوور آل میں سمجھتا ہوں مائنڈ سیٹ لوگوں کا بہت تیز چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ لوگ، جیسے میں کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں، کنزیومر بہت موڈی ہو گیا ہے. کنزیومر کو بڑے مسائل ہیں. کنزیومر کو وہ دن بھر میں اتنے مسئلے ہیں اس کے پاس کہ وہ اس کو اپنے آپ کو فوکس کرنا مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح اب اس میں کیا ہے کہ جب وہ میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس سارے کھیل میں، کہ میڈیا جو ہے وہ ہمارے آڈینس کو کس طرح انٹرٹین کرتا ہے، کس طرح انفارمیشن دیتا ہے، کس طرح ان کو اسٹیبل کرتا ہے، کس طرح ان کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بٹ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پوری سوسائٹی کا ایک لک اینڈ فیل چینج ہو رہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں آنے والا وقت ضرور آپ کو بتائے گا کہ اس میں سے کس نے پازیٹیو کام کیا اور کس نے نیگیٹو اس پہ امپیکٹ ڈالا ہے. اور اس میں ایز یو سیڈ کہ میڈیا ہیز گاٹ اے ویری امپورٹنٹ رول. میڈیا میں میرا اپنا خیال ہے کہ جو چیزیں لیک کر رہی ہیں وہ لیک کر رہی ہیں ایک پازیٹیو انوائرمنٹ جس طرح کریٹ کرنا چاہیے، جس طرح ایک انفارمیشن دینی چاہیے، جس طرح ایک معاشرے کو اسٹیبل کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم صرف انٹرٹینمنٹ کی ہی بات کرتے ہیں، اکثر ایسے سبجیکٹس اٹھائے جاتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے چپتے ہوئے ضرور ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ریالٹی کا حصہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو مین سٹریم میڈیا پہ لا کر اس کے بارے میں زیادہ بات کر کے ہم ایک طرح سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ جی ڈرامے کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، اس میں آج کل کا جو وننگ فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ جی عورت ظلم کرے تو ڈرامہ ہٹ ہے، عورت ظلم سہے تو ڈرامہ ہٹ ہے. یعنی رونا دھونا بہت زیادہ. کاش میں اس کی بیٹی نہ ہوتی، تو کاش میں وہاں بیٹی ہوتی، تو کاش بیٹی یہاں پیدا ہوتی. تو مطلب بیٹی کا جو ورڈ ہے وہ ایک کامیابی کی ضامن بن چکا ہے کہ بیٹی کا ورڈ جو ہے نا وہ ٹائٹل میں ہونا چاہیے. بیٹی پہ ظلم ہو یا بیٹی ظلم کرے یا بیٹی ظلم سہے یا عورت ظلم کرے عورت ظلم سہے تو ڈرامہ آپ کا ہٹ ہے. لیکن میرے خیال میں ایک عام فیلنگ یہ بھی ہے کہ عورت گھر بناتی بھی ہے. عورت ایک مرد سے زیادہ جو ہے وہ عورت کا امپورٹنٹ رول ہے گھر کو بنانے میں. نہیں، اگر ہم اس کو ذرا اور ڈیپلی دیکھیں تو آئی ایم شیور کہ سبجیکٹس ہمارے پاس یہی ہیں، کیونکہ وی آر اے فیملی اورینٹیڈ کلچرلی ٹریڈیشنل سوسائٹی. تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے جاننے کی کہ بھئی یہی ہمارے عام لوگوں کی کہانیاں ہیں. لیکن اس میں بھی ہم کریٹیوٹی ویو کر کے کوئی ایک سوشل سوسائٹی بلڈنگ میسج بھی دے سکتے ہیں، جو انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے نہیں ہے. وہ سبجیکٹس ہم مس کرتے ہیں. مطلب بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں فیملی میں جو کہ فیملیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم بہت سی چیز اپنی فیملی میں مس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل مطلب یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ساتھ مل کے رہو، ساتھ جڑ کے چلو، ساتھ آپ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہم نے ریسرچ کی تھی فوڈ پہ. پرانی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. تو اس میں کچھ فارنرز بھی انوالو تھے. پاکستان میں ریسرچ ہوئی تھی. اب اس ریسرچ کا جو کنکلوژن آیا تھا اور جو اس پوری ریسرچ کو جو سنگل لائن میں سمرائز کیا تھا فار پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی ہاؤس ہولڈ اور فوڈ برانڈ کے لیے ریسرچ ہوئی تھی. اس پہ اس نے یہ کہا کہ ان پاکستانی سوسائٹی وین یو ایٹ ٹوگیدر یو اسٹے ٹوگیدر. فار ایگزامپل اینڈ فار می دس از آئیڈیا فار اینی برانڈ. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فیملیز میں، ہمارے گھروں میں کچھ ایسے چیزیں ہیں، کچھ ایسے مسائل ڈیولپ ہو گئے ہیں بہت سی اب اس میں آپ جو آج کل کے حالات ہیں، چاہے وہ لائٹ بجلی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، کہ آپ کو بہت سی ایسی کہانیاں مل سکتی ہیں
جس سے آپ مطلب ایک بہت پازیٹیو میسیج دے سکتے ہیں آڈینس کو. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اجمی صاحب کہ بہت سارے برانڈز ہیں جو بات پازیٹیوٹی کی کر رہے ہیں, دے اسٹینڈ فار یوتھ, وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں گڈ ول ہو, لیکن ہمارے بہت سارے نیوز چینلز پہ جو مختلف قسم کے کرائم شوز چل رہے ہیں اسپانسر وہ ان کو کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بس وہ آئی ایم سرپرائز مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جتنا پازیٹیو میسیج برانڈز ابھی دے رہے ہیں تو ان کو آگے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. برانڈ کے میسیج بہت پازیٹیو ہیں اور دیر آر ملٹیپل ڈائریکشنز ٹو ایکٹیویٹ دیٹ میسیج, اس میں کانٹینٹ انٹیگریشن کی طرف برانڈس کو آنا چاہیے. ان کو کس طرح وہ آگے بڑھ کے اپنے میسیج کو اور پاورفلی کس طرح ہٹ کرتے ہیں اپنے آڈینس کو, بہت اس میں گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے نا تنویر صاحب, میڈیا گروز کے بارے میں آپ پاکستانی پروفیشنلز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے جیسے کوئی بھی کنٹروورسی آتی ہے, اگر مثال کے طور پہ اسامہ بن لادن بینگ کلڈ ان پاکستان, یا پھر کوئی ICC کی کرکٹ ریلیٹڈ کوئی کنٹروورسی آئی, اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا اس کو اتنا اگریسولی ٹیکل نہیں کرتا جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہم پہ اگر یلغار ہو جاتی ہے نا, ایک دم ہم پہ ادھر ادھر سے بھی الزام لگنے لگتے ہیں, ٹکرز چل جاتے ہیں, ہمارا میڈیا اتنا اسٹرانگلی اس کو نہ اپوز کرتا ہے نہ اس پہ اسٹینڈ لیتا ہے, ایون اتھارٹی اسٹینڈ نہیں لیتی, کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, لیکن میرے خیال میں آج کل میڈیا خاصا اگریسو ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایشوز کو میڈیا جس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے, جس طرح پرابلمس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے میڈیا, مطلب کسی چیز کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اخبار دیکھیں اور چینلز کو دیکھیں تو جو بھی ایک پرابلم کہیں بھی ہو رہی ہے, چاہے وہ کرپشن ریلیٹڈ پرابلم ہو, چاہے وہ, تو میڈیا اس کو پک کر رہا ہے. میڈیا آہستہ آہستہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے. ہاں, میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بھئی تھوڑا بیلنس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خالی ہمیں بمبارڈمنٹ نہیں کرنی چاہیے آڈینس پہ نگیٹو نیوز کے ساتھ, یا بہت زیادہ ایک کرٹیسزم کے ساتھ. ہمیں آڈینس کو تھوڑا انٹرٹین بھی کرنا چاہیے, آڈینس کو ذرا سا ہمیں بیلنس بھی کرنا چاہیے, کیونکہ obviously آپ لائٹ ہارٹڈ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اب ہوتا یہ ہے کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا کیا ہے کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں تھے. فار ایگزامپل ایک خبر ہے, اب کوئی خبر اگر نیگیٹو خبر چل رہی ہے کسی ایک چینل پہ, تو اس ایک چینل پہ وہ 100 دفعہ چلے گی, تو وہی خبر 7 چینل پہ 700 دفعہ چلے گی. تو وہ 700 دفعہ اگر چلتی ہے تو وہ اب ویور اس کو اگر دیکھ رہا ہے تو کتنی دفعہ ویور ہٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا برانڈس وچ آر ایٹ دا کور آف یور بزنس, اس میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنے خیالات کے بارے میں, اپنے تھاٹس, اپنے پرسیپشنز یا جو اسٹیریوٹائپس ہم نے کریٹ کریں اس میں ہم بہت ریجڈ ہیں. یعنی ہم نے سوچ لیا ہے کہ اگر یوتھ ہے تو وہ کرکٹ, میوزک, فیشن سے ریلیٹڈ کانٹینٹ مانگتی ہے, ہاؤس وائفز ہیں تو ان کو ایک خاص طریقے کی چیزیں پسند ہیں. کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کوئی ناول گراؤنڈ بریکنگ آئیڈیا آپ برانڈ ٹیمز کو پروپوز کریں, لیکن وہ اپنا جو انہوں نے اسٹیریوٹائپ بنایا ہوا ہے ٹارگیٹ آڈینس کا یا کس قسم کا میسج دینا چاہتے ہیں اس میں بہت ریجڈ ہوں؟ نہیں, کلائنٹس فلیکسیبل بھی ہیں. ہم جن کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں دے ویری اوپن ٹو نیو آئیڈیاز, اینڈ آئی تھنک بہت پوٹینشیل موجود ہے. کیونکہ دیکھیے آئیڈیا, چونکہ ایک آئیڈیا آپ کے اندر سے نکل رہا ہے نا. فار ایگزامپل آئیڈیا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک کامن اسٹیٹمنٹ ہے, ایک کامن ایکسپریشن ہے. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایک برانڈ کا آئیڈیا ہے خاموشی کا بائیکاٹ, ایک برانڈ کا آئیڈیا ہے جذبہ فار ایگزامپل. تو اب جذبہ جو ہے وہ جذبہ آپ 10 ڈفرینٹ طریقے سے آپ جذبے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس آئیڈیا کو کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک برانڈ کہتا ہے سب کہہ دو, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سب کہہ دو کو آپ کس طرح ایکٹیویٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ آئیڈیا میں پاور ہے, بٹ آئی تھنک جو ضرورت ہے کہ اس کو اور زیادہ بیٹھ کے آپ اس میں تھوڑی ڈیپتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. اچھا, جہاں تک میڈیا کا یا برانڈ یا ایڈورٹائزنگ فریٹرنیٹی کا تعلق ہے, یہ تو ایکٹیویشن کو سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے عام ویورز کو جو کہ آپ کے صارف بھی ہیں, جو ان برانڈس کا, ان پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں, ان کو اگر آپ نے سمجھانا ہو کہ برانڈ ایکٹیویشن اصل میں ہوتی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کنزیومرز کی بات کر رہے ہیں. ہاں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیے جب ہم بیٹھتے ہیں آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, بیکاز ایکٹیویشن is engagement basically. It's a very powerful engagement. You start from 1 to 1. When we are talking 1 to 1, we talk 1 to 10, we talk 1 to 100, we talk 1 to thousands, so we are on ground. When we talk 1 to millions, تو ہم ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں. اور ایکٹیویشن جو ہے وہ ایک بڑا پاورفل ایکسپیرینس ہم کریٹ کرتے ہیں
فار بٹوین برانڈ اینڈ کنزیومر. اور اس میں کنزیومر کو ہم سمجھاتے بھی ہیں جب کوئی آئیڈیا لے کے گراؤنڈ میں آتے ہیں کنزیومر کو پتہ ہے کہ یار یہ برانڈ کا میسیج ہے اور اس میسیج کو بہت کریٹو طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. In other words, it is about experiential events جس میں آپ یہ بات کریں کہ عام طور پہ جن ایڈس کے بارے میں جن برانڈس کے بارے میں آپ صرف ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا وہ صرف آپ کے لیے ایک نام ہوتے ہیں خیال ہوتے ہیں, ان کو ایک طرح سے پرسنالٹی دے دی, ایک ایکسپیرینس بنا دیا. ایکسپیرینس ایز آور فلاسفی از ایکسپیرینس از نیو ریئلٹی. تو ہم ایکسپیرینس ایک کریٹ کرتے ہیں آن گراؤنڈ, اور وہ میرے خیال میں کنزیومر ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو ہے یہ کیا بات کی جا رہی ہے, اور وہ اگر آپ نے اسے بہت کریٹیولی ہٹ کیا تو وہ زیادہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, زیادہ وہ برانڈ سے کلوز ہو جاتا ہے. تنویر صاحب, وٹ کائنڈ آف پیپل ورک ٹو یو, یعنی آپ اپنی ٹیم میں جب چنتے ہیں نئے لوگوں کو جو فریش گریجویٹس بھی ہیں یا انڈسٹری میں اور دوسری جگہوں کے بعد اب آپ کے پاس آ کے کام کر رہے ہیں, کیا کوالٹی ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ریزیومیز میں تو آلموسٹ ایوری بڈی ساؤنڈز لائک کہ جی کسی نے MBA کیا ہوا ہے, BBA کیا ہوا ہے, کچھ سالوں کا ایکسپیرینس ہے. آپ کیا کوالٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میرے لیے. تو اوبیسلی ایک ورکنگ ایٹیٹیوڈ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلنٹ میں, کہ آپ کا ورکنگ ایٹیٹیوڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھی آپ کا ورکنگ ایٹیٹیوڈ کتنا پازیٹیو ہے, آپ کتنے کمیٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. اور چونکہ ہمارا کام اوبیسلی گیٹنگ جاب ڈن از واٹ وی اسٹرانگلی از دا نیم آف دا گیم. اور اس وقت جتنے حالات اور وہ حالات جو ہے نا وہ ہمیں گیٹنگ جاب ڈن سے بہت دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ پرسنالٹیز ڈھونڈنی پڑتی ہیں جو کہ ہر حالات میں جو ہم گو گیٹرز ہوں, ڈوور کائنڈ آف پرسنالٹیز ہوں. میں ان کو ڈھونڈتا ہوں, کیونکہ اوبیسلی یہی میرا ایکسپیرینس رہا ہے, یہی میں نے لرننگ اپنے جاب, کیونکہ میں نے اوبیسلی 20 سال نوکری کی بیفور لانچنگ بلزآئی ان پاکستان. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ڈوور کائنڈ آف پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. اینڈ اوبیسلی اسٹریٹ اسمارٹ پرسنالٹیز. میرے خیال میں ہمارے کتابی نالج تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے, لیکن جو کام کروانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ہر لیول کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, اور انہی کی زبان میں, بیکاز آپ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں سے. آج کل کا جو حالات ہیں, جو انوائرمنٹ ہے, اس سے میرے خیال میں میرے اپنی تھنکنگ یہ ہے کہ اسٹریٹ اسمارٹ پرسنالٹی زیادہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یور بک نالج از ویری امپورٹنٹ. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے پڑھائی چھوڑ کے صرف آپ اسٹریٹ اسمارٹ بن گئے. لیکن 100 باتوں کی ایک بات, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بہانے آپ ہزاروں بنا سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا باٹم لائن ریئلی میٹرز کہ آپ نے کام کیا ہے یا نہیں. جتنے بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا ٹپ سکسیس کے لیے, یہ آپ کا نمبر 1 ٹپ ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے ڈوئل رہنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, تنویر صاحب سے کچھ اور باتیں کریں گے, کچھ ان کی پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس کے بارے میں, رائٹ آفٹر دس بریک.